اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعہ کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔